السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 10 دن بڑے مبارک دن ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریے، قرآن شریف کی تلاوت کریے، ذکر و اذکار کریے، استغفار کریے، وظائف آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ سے اپنے قلب کو صاف کریے۔ اور دیکھیے یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں نے جو ہے اپنے اوپر رائج کر لی ہیں کہ اس مہینے میں ان 10 دنوں میں وہ گوشت نہیں پکائیں گے، اور جو ہے ہم تیجا کرتے ہیں، اور اللہ جانے کھچڑی بنتی ہے 10 تاریخ کو، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ڈھول تاشے بجانا، اور اس کے بعد کالے کپڑے پہننا، لال کپڑے پہننا تو ہرے کپڑے پہننا، یہ سب چیزیں جو ہیں شرعاً ناجائز ہے۔ دیکھیے محرم اسلام میں جو ہے شوق منانا جو ہوتا ہے، کسی بھی بات کا شوق منانا وہ حرام ہے، اور شوق کے چکر میں لوگ لال کالے اور ہرے کپڑے پہنتے ہیں، اور جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو شہادت ہوئی وہ سجدے کی حالت میں ہوئی، یعنی آپ نے اتنی شدت میں بھی جو ہے بھوکے اور پیاسے اور خون میں لت پت اور اتنی ساری لاشیں اٹھانے کے بعد جب بھی آپ نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی، اور ہم ان 10 دنوں میں بجائے نماز پڑھنے کے، بجائے روزہ رکھنے کے، بجائے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے فضول باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، یہ لاک ڈاؤن ہے کہ تو آج ان سب فضول باتوں سے ہم بچ رہے ہیں، نہیں تو ابھی تک ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے اور آپ بندر بن کے گھوم رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا تو وہ پینٹ کر کے اور دم موچھ لگا کے اور وہ دم لگا کے اور بری طرح ناچتے ہیں باجے کے ساتھ اور پیسے وصولتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ شریعت میں اس کی کیا جگہ ہے؟ یہ بڑی غلط بات ہے اور بہت ہی غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت فتویٰ رضویہ میں یہی فرماتے ہیں کالے کپڑے، لال کپڑے، ہرے کپڑے شوق کی نیت سے پہن رہے ہیں تو حرام ہے۔ یہ کالے کپڑے شیعوں کا رافضیت کا طریقہ ہے۔ ہم الحمدللہ جو ہیں وہ سنی مسلمان ہیں، اہل سنت کے ماننے والے ہیں، امام علی مقام سے سچی اور پکی عقیدت رکھنے والے ہیں، تو ہم کو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ توبہ، قرآن شریف کی تلاوت، نمازوں کی پابندی، ان 10 دنوں کا صدقہ مانگے اللہ کہ کربلا والوں نے کیسے 10 دن کربلا میں نکالے، کیسے چھوٹے چھوٹے بچے 6 مہینے کے علی اصغر رضی اللہ عنہ، علی اکبر، حضرت عباس علمدار، اون محمد، حضرت حر اور امام علی مقام خود، اور پورا قافلہ اور پورا گھرانہ صرف شریعت کو بچانے کے لیے لگ گیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شریعت تو بچانے کی بات دور، ہم شریعت سمجھتے ہی نہیں شریعت کیا ہوتی ہے۔ شریعت بچانا تو دور، شریعت کا نام نہیں جانتے، نہ نماز سے کوئی وابستگی ہے، بس ہرے کپڑے پہن کے، ہری پٹی سر میں بنا کے، اور اگر شربتی بنا رہے ہیں تو اس کو بھی باجے سے بانٹ رہے ہیں۔ باجا حرام ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ جن روایت میں آتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جن کانوں میں باجے اور گانے کی آواز آتی ہے، یا وہ کان باجے اور گانے سننے سے لطف لیتے ہیں یا گانے سنتے ہیں، تو ان کے کانوں میں آخرت میں قیامت کے دن جہنم کا سیسا پگھلا کے بھر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور یہ 10 دن کو فضولیات میں نہ نکالیں۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نیت کریں کہ 10 روزے، اب 3 روز تو نکل گئے ہیں، بچے 7 روزے رکھیں، روزے رکھیں گے، فضولیات سے بچیں گے، اور نمازوں کی پابندی تو پوری زندگی کے لیے، صرف 10 دن کے لیے یا رمضان کے لیے یا تہواروں کے لیے نہیں رمضان نماز ہوتی، کہ عاشورے کی نماز پڑھنے آپ جا رہے ہیں مسجدوں میں، 10 تاریخ کا دن ہے، عاشورے کی دعا سن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، عاشورے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن کیا آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ عاشورے کی نماز تو نفل ہے، فرض تھوڑی ہے، فرض تو فجر کی نماز ہے،
فرض تو ظہر کی نماز ہے۔ اب دیکھنے میں آیا کہ عید کی نماز واجب ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے اتنی فائٹ واٹس ایپ کے اوپر دھوم مچا دی۔ عید کی نماز نہیں ہو پائے گی، گھر میں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ عید کی نماز نہیں ہو پائے گی، عید کی نماز نہیں ہو پائے گی۔ ارے وہ واجب ہے، وہ جو فجر ہے وہ فرض ہے، وہ تو روزانہ ہے، اس کو تو روز چھوڑ لو، حتیٰ کہ عید کے دن بھی چھوڑ دیتے ہو۔ اور بے شرم جیسے نہا کے مسجدوں میں جب نماز پڑھنے جاتے جو سب کے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھتے ہو کہ سنو سنو سنو، ہم قضا پڑھ رہے ہیں، ہم فجر میں سو رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، فضولیات سے بچائیں۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے عبادت کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، اہل بیت اور کربلا والوں کی داستان سنائیں، عاشورہ کی فضیلت جانیں، 10 تاریخ کیا ہے سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور یہ سب فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ جتنے وظائف بتائے گئے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، بالخصوص نماز کی پابندی کریں۔ امام علی مقام کا سجدہ، اللہ اس سجدے کا صدقہ امت کو عطا فرمائے کہ اللہ ہم ویسا سجدہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اس سجدے کے صدقے میں اللہ ہمیں سجدہ کرنے والا بنا دے۔ ہماری پریشانیوں میں اللہ سجدے کی طلب دیتے پروردگار۔ تمام سنی عاشق رسول غوث و خواجہ رضا کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ نمازیں پڑھیں، یہ روزے رکھیں، یہ ماں باپ کی فرما برداری کریں، اور یہ جھوٹ غیبت بغض سے بچیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے پروردگار۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نارے دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔